بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ناظرین کو اور تمام سامعین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ہر خواہش کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستو، یہ دنیا کی زندگی یہ بہت عارضی زندگی ہے اور بہت محدود زندگی ہے۔ یہاں پہ رہتے ہوئے کسی بھی انسان کی خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ اس دنیا کے اعتبار سے انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، جبکہ یہ دنیا محدود ہے۔ تو ایک محدود چیز کے اندر لامحدود چیز نہیں سما سکتی، نہیں آ سکتی، جبکہ جنت کے اعتبار سے انسان کی خواہشات محدود ہیں، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے لامحدود بنایا ہے۔ وہاں پر کسی چیز کو فنا نہیں ہے، وہاں پر ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی صحت ہے، ہمیشہ کی عزت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں پر موت نہیں ہے، وہاں پر بیماری نہیں ہے، وہاں پہ کوئی دل کی بیماری نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں کوفت ہو اور انسان کی طبیعت میں بیزاری پیدا ہو۔ تو اس لیے دوستو، یہ دنیا کی زندگی پوری دنیا مل کے کسی ایک انسان کی خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا، انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ لیکن دوستو، خواہشات ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیعت رکھ دی ہے۔ جس طرح سانس لینے سے انسان زندہ ہے، کھانے سے اور پینے سے انسان زندہ ہے، روشنی کی انسان کو ضرورت ہے، اور رات کے وقت اندھیرے کے لیے، سونے کے لیے اندھیرے کی انسان کو ضرورت ہے، ایسے ہی انسان کے اندر خواہشات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خواہشات رکھی ہیں۔ اگر انسان اپنی خواہشات کو جائز راستے سے، جائز طریقے سے اور جائز وقت میں اس کو پورا کرے گا تو انشاءاللہ ان خواہشات کے پورا کرنے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کسی قسم کا کوئی وبال نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو، اگر ایک انسان نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز راستہ اختیار کیا، غلط راستے کو اس نے چنا، غلط راستوں پہ یہ چل پڑا اور یہ بھٹک گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ عذاب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بہت ناراض ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنے رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو دوستو، آج جو میں وظیفہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ اتنا زبردست قسم کا وظیفہ ہے جس کا کئی دوستوں کو بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا، اور وہ بار بار اس بات کی چاہت کرتے تھے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسا نورانی عمل ہو کہ جس کو پڑھ کر اور کر کر ہم اپنی تمام جائز خواہشات کو پورا کر سکیں۔ تو دوستو، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ہر قسم کی جائز خواہش کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت وزنی اور پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو صرف جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے اگر آپ نے اس وظیفے کو استعمال کیا اور آپ کو خدا نخواستہ نقصان ہوا تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ان آیات کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یہ قرآن پاک کا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ نورانی علم ہے، نورانی وظیفہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر بہت زیادہ فرشتے وہ اس کی آیات کی ڈیوٹی پہ ہیں، آیات کی حفاظت میں ہیں۔ تو آپ نے اپنے جائز مقصد کے لیے اس کو کرنا ہے۔ مثلا آپ کو نوکری چاہیے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو پروموشن چاہیے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔
آپ کو اپنے کام میں ترقی چاہیے، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو شہرت چاہیے، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو دنیا والوں کی نظر میں عزت چاہیے، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا کسی خاص جگہ پہ نکاح کروانا چاہتے ہیں، یہ جائز مقصد ہے، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ دوستو اس وظیفے کو آپ نے 121 بار پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور 21 دن تک آپ نے کرنا ہے۔ 121 دفعہ ان آیات کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور 21 دن تک آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ تو آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پورا ہوگا، چاہے کوئی بھی مقصد ہو لیکن جائز ضرور ہو، تو آپ اس کے ثمرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میں آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرما لیں، اور جو آیات نمبر میں نے بتائے ہیں اگر ہو سکے تو ان کو نوٹ فرما لیں، تاکہ آپ کسی بھی قرآن پاک کو لے کر ان آیات کو کھول کر پڑھ سکیں۔ تو میں نے بتایا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 آیات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، ان آیات کو آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ دوستو جو احباب صحیح طریقے سے اس کو نہیں پڑھ سکتے وہ ان آیات کی فوٹو کاپی کروا لیں، یا ان آیات کو کسی سے لکھوا لیں، اور 2 3 4 دفعہ کسی بھی پڑھنے والے دوست احباب سے اس کو کہلوا لیں، اور پھر آپ اس وظیفے کو فوٹو کاپی سے یا صفحے سے دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر قرآن پاک پاس ہو تو قرآن پاک کو وضو کی حالت میں پکڑ کے دیکھ کے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔